جناب السلام علیکم، آداب عرض ہے۔ غالب کے بارے میں ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ غالب کی عظمت پہ آپ سے گفتگو ہوئی، آپ سے کئی بار یہ عرض کیا جا چکا کہ ہمیں کوئی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ غالب کے اسرار معانی کو ہم بیان کر سکتے ہیں، صرف امید یہ ہے کہ تھوڑا سا اگر وضاحت ہو جائے تو آپ کو غالب کی شاعری پڑھنے میں زیادہ مزہ آئے گا، یا آپ اسے اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کو کسی طرح سے غالب کی شاعری پڑھنے پر آمادہ کیا جائے اور آپ اس سے لطف بھی لے سکیں۔ غالب کی عظمت یہ ہے کہ انہوں نے اردو ادب اور شاعری کو دنیا کے دوسرے بڑی زبانوں کے ادب کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا۔ جب آپ غالب کو پڑھیں تو وہ آپ کو نہ حافظ سے کمتر لگتا ہے، نہ ملٹن سے، نہ کسی اور سے۔ تو یہ اس کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ دوسرے یہ کہ اس نے اردو کو بے پناہ مقبولیت سے ہمکنار کیا، ورنہ اس سے پہلے میر اور دوسرے شعراء یقیناً تھے، لیکن جو بات اردو کو جس مقام تک غالب نے پہنچا دیا وہ آج ان کے مرہون منت ہے۔ پھر انسانی جذبات اور انسانی معاشرے کے بہترین عکاس، یعنی انسانی معاشرے کو اور جذبات کو ہر زاویے سے بیان کیا ہے۔ جب مرزا نوشہ محبوب سے عشقیہ باتیں کرتے ہیں تو عشق و محبت کے ساری کیفیات بیان کر دیتے ہیں۔ جب انسان کی بے کسی اور مجبوری کا عجز کا ذکر کرتے ہیں تو بالکل ایک عجز و انکسار کی منزل پہ آ کھڑے ہوتے ہیں، اور جب خالق کی عظمت بیان کرتے ہیں تو ولی اللہ بن جاتے ہیں۔ پھر اپنی کمزوریوں کو بیان کرتے ہیں یا بشری کمزوریوں کو تو انکساری بدرجہ اتم نظر آتی ہے۔ مطلب یہ کہ اپنے ادب کو زندگی کا انہوں نے نگینہ بنا دیا، صحیح عکاس بنا دیا، بالکل آئینہ جیسے کہتے ہیں نا آپ۔ تو غالب نے جس طرح سے انسانی جذبات اور احساسات کی عکاسی کی ہے وہ واقعی خداداد ہی کہا جا سکتا ہے۔ ان کی فہم و فکر بسا اوقات ہمیں حیران و استعجاب میں ڈال دیتی ہے۔ تو بغیر رسمی تعلیم کے ایک انتہائی پسماندہ اور محدود معاشرے میں، اور اس کے ساتھ شہر آشوب میں ایک زوال کے ماحول میں یہ شخص تھا۔ ان کی سرشت میں نہ تصوف ہے، نہ فلسفہ، نہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ مکمل طور پہ صوفی تھے، نہ وہ کوئی بڑے فلسفی تھے، لیکن ہر چیز کی چاشنی ان کے ہاں ملتی ہے۔ لیکن اصل ان کی مقبولیت کا راز ان کی بے پناہ ذہانت اور ان کی انسان کی بلکہ داخلی کیفیات کی مصوری، جذبات کی تصویر سازی، نفس انسانی کی صدا، قلب انسانی کی دھڑکنیں، اور انہوں نے اس سب کو الفاظ کا پیکر پہنا دیا۔ اب ان کی اگلی غزل کی طرف چلتے ہیں۔ وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں چھوڑیں، سبک سر بن کے کیا پوچھیں کہ ہم سے سرگراں کیوں ہو۔ آسان ہے کہ وہ ناراضگی اور خفگی کی عادت نہیں چھوڑ سکتے، تو ہم اپنی خودداری کیوں ترک کریں، کیوں ہلکے ہو کے اوچھے ہو کر ہم ان سے پوچھ لیں کہ بھائی کیوں ناراض ہو۔ لیکن اصل میں یہ کہ یہ جو اس کا دوسرا فقرہ ہے، سبک سر بن کے کیا پوچھیں کہ ہم سے سرگراں کیوں ہو، یہ غیر معمولی ہے۔ وہ بندش اس نے پائی ہے کہ نثر میں بھی آپ تنہا اتنا برجستہ اور اتنا شستہ فقرہ کہنا بہت مشکل پائیں گے۔ پھر آگے کہتے ہیں، کیا غمخوار نے رسوا لگے آگ اس محبت کو، نہ لاوے تاب جو غم کی وہ میرا رازداں کیوں ہو۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی غمخوار جو تھا، غم ایسے شخص کو سنانا چاہیے جو اس کی تاب بھی لا سکے، ورنہ آپ نے راز کے طور پہ اپنی کیفیت، اپنا غم، اپنی مصیبت کسی کو سنائی، اور اس کے ظرف میں، یعنی ظرف سے مطلب برتن، اس میں اتنی جگہ نہیں تھی، وہ چھلک گیا۔ تو رازدار ایسا ہی بنانا چاہیے جس میں اتنا ظرف ہو کہ وہ آپ کا راز رکھ سکے۔ اگر آپ کا ہمدرد بھی ہو تو اس لیے فاش نہ کرے کہ آپ کی مظلومیت کا چرچا کرنے کے لیے یا اس سے برداشت نہ ہو سکے۔ پھر کہتے ہیں کہ وفا کیسی کہاں کا عشق جب سر پھوڑنا ٹھہرا، تو پھر اے سنگ دل تیرا ہی سنگ آستاں کیوں ہو۔ اس کے معنی بھی آسان ہے،
لیکن اس میں خوبی یہ ہے کہ سنگ دل کی جگہ غالب بے وفا بھی کہہ سکتے تھے، تو لیکن انہوں نے سنگ آستہ سے تشبیہ دیتے ہوئے اس سے سنگ دل کہا ہے، یعنی ایک اس کے دروازے کا پتھر ہے یا گھر کا، اور ایک اس کے دل کا پتھر ہے۔ دونوں پتھروں سے غالب نے گریز کیا کہ یہاں پہ سر پھوڑنا بیکار ہے، تو اسی لیے مرزا نے سنگ دل کو ترجیح دی، اور حالانکہ وفا کیسی یوز کیا انہوں نے، بے وفا یوز کر سکتے تھے، لیکن سنگ دل جو ہے وہ سنگ آستہ سے قریب تھا، تو اس لیے بے وفا اگر کہتے تو وہ وفا کا الٹ ہو جاتا، تو یہ بلاغت ہے غالب کی۔ پھر کہتے ہیں کہ قفس میں مجھ سے رودادے چمن، کہتے نہ ڈر ہمدم، گری ہے جس پہ کل بجلی، وہ میرا آشیاں کیوں ہو۔ سچ یہ ہے کہ اس طرح کے شعر کہے نہیں جاتے، بس ہو جاتے ہیں، غیر معمولی شعر ہے یہ۔ انہوں نے انتہائی کرب سے کیفیت بیان کی ہے، ایک پرندہ قفس میں ہے اور دوسرا پرندہ شاید اس کے سامنے آ کے کسی شاخسار پہ بیٹھا ہے جسے ہمدم کہتے ہیں وہ، تو وہ کہتا ہے کہ مجھ سے میرے چمن کی رودات کہتے ہوئے ڈرو مت، کیونکہ گرچہ وہاں بجلی گری ہے کل، یہ بھی کہتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس میں میرا آشیاں بھی جل گیا ہو۔ تو کیفیت یہ ہے کہ آپ باہر ہیں، آپ کے وطن میں حالات خراب ہیں، جیسے کسی نے کہا کہ تم گلستاں سے آئے ذکر خزاں ہی لائے، ہم نے قفس میں دیکھی فصل بہار برسوں۔ تو ایسی کیفیت ہے کہ کوئی گلستاں سے آتا ہے اور گلستاں کے حالات خراب ہیں تو بیان کرتے ہوئے نہ جھجکے، کیونکہ وہ روتے ہو ایک جزیرہ جا کو فراز تم، دیکھو تو کتنے شہر سمندر کے ہو گئے، تو اس میں صرف ہمارا ہی گھر نہیں ہے، وہ تو پھر سب کی کیفیت ہے۔ پھر آگے ایک شعر ہے جو ضرب المثل بھی ہے اور اردو کے اچھے اشعار میں ہے، یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے، ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو۔ مطلب یہی ہے کہ جسے تمہارے جیسا دوست مل جائے اسے دشمنی کی کیا ضرورت ہے، تمہاری دوستی کی حیثیت وہی ہے جو آسمان کی دشمنی کی ہے۔ پھر آگے ایک شعر ہے، از مہر تا بذرہ دل بدل ہے آئینہ، طوطی کو شش جہت سے مقابل ہے آئینہ۔ تو شش جہت all six sides، یعنی اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے۔ غالب کہتے ہیں کہ سورج سے ذرے تک ہر دل ایک آئینہ ہے، یعنی کہ اگر دیدہ بینا ہو، اس کائنات کی ہر شے آئینے کی صورت رکھتی ہے جس میں اپنی ہی شکل نظر آتی ہے انسان کو۔ طوطی سے مراد یہ ہے کہ دیدہ بینا یا صاحب علم، صاحب ادراک، صاحب فکر، جس پر یہ حقیقت واضح ہو۔ اب ایسے مقام پر خدائے سخن میر یاد آئے، کیا خوبصورت شعر ہے کہ چشم ہو تو آئینہ خانہ ہے دہر، منہ نظر آتا ہے دیواروں کے بیچ۔ غالب یہی بتا رہے کہ اس کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جس میں ہر وجود کو اپنی حقیقت اسی طرح سے نظر نہ آئے جیسے آئینے میں نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھنے والی آنکھ ہو، صاحب عرفان ہو، اس کے لیے پوری کائنات وجود حقیقی کا مرکز ہے، اس کا مظہر ہے، اور اسے ہر شے میں وہی وجود کار فرما نظر آتا ہے۔ پھر کہتے ہیں ناچار بے کسی کی بھی حسرت اٹھائیے، دشواری راہ اس ستم ہم رہاں نہ پوت۔ آسان شعر ہے کوئی، لیکن خوبصورت شعر ہے کہ راستہ مشکل ہے اور ساتھی مسافروں نے جو ظلم کیے ہیں اور ستم توڑے ہیں وہ مزید ناقابل بیان ہے، تو جی چاہتا ہے کہ کاش اس دشوار راستے پہ ہم اکیلے ہی ہوتے، کوئی ہمارا ساتھی نہ ہوتا، تو پھر کم از کم راستے کی شدت، راستے کی دشواری ہی برداشت کرنا پڑتی، اپنے ہمراہوں کے ظلم و ستم سے تو محفوظ رہتے۔ اب یہ ہے کہ ایک عجب سی بے کسی ہے، تنہائی بھی ہے مجمع کے بیچ میں، اور اس کے ساتھ ساتھیوں سے الگ بھی نہیں ہو سکتے، ان کے ظلم و جور برداشت کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو بعض اوقات زندگی کی ایک ایسی ہی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ پہلے ہی دشوار ہوتی ہے اور آپ کے ارد گرد کے لوگ مزید دشوار بنا دیتے ہیں۔
اگلی غزل کا پہلا شعر ہے کہ صد جلوہ روبرو ہے جو مشکاں اٹھائیے، طاقت کہاں کہ دید کا احساں اٹھائیے۔ مقصد یہ ہے، بلکہ جگر مراد آبادی نے کہا تھا کہ ہر لحظہ شان حسن بدلتی رہی جگر، ہر آن ہم جہان دگر دیکھتے رہے۔ وہی ہے کہ محبوب حقیقی کے تو سینکڑوں جلوے ہیں، اس کی ہر جلوہ گری نگاہ شوق پر احسان خاص ہے۔ اگر کوئی بے بسی ہے، کمی ہے، تو وہ اپنی عدم استطاعت ہے کہ ہم کہاں تک ان جلووں کو دیکھے جائیں، ان کا احسان اٹھائے جائیں۔ غالب نے محبوب حقیقی کے جلووں کی فراوانی کو یہاں نمایاں کیا ہے اور اپنی کمائیگی کا اظہار کیا ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اس کا نظارہ کر سکیں جیسا کہ نظارہ کرنے کا حق ہے۔ اگلا ایک شعر ہے جو مجھے ذاتی طور پہ بہت پسند ہے سنگ پر برات معاش جنون عشق، یعنی ہنوز منت طفلاں اٹھائیے۔ ہوتا یہ ہے کہ برات معاش یعنی روزی کا فرمان یا روزی کا کی ڈکری یا حکم، اور کہتے یہ کہ اگر جنون عشق ہو جائے اس کا نتیجہ پتھر ہی ہے، پتھر کھانا پڑتے ہیں، سنگ باری کا نشانہ بننا پڑتا ہے، اور یہ پتھراؤ لڑکے کرتے ہیں، لڑکوں سے مراد اب جو بھی ہے طفلاں آپ سمجھ لیجئے، لیکن جو بھی پتھر مارتے ہیں، کوئی شخص جنون کا شکار ہو جائے تو جنون عشق کے لیے جو روزی طے ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے سر پہ پتھر پڑیں گے۔ تو اس طرح سے لوگوں کو دولت ملی، شہرت ملی، آسائشیں ملی، ہمیں جنون عشق عطا ہوا تو روزی میں پتھر لکھ دیے گئے۔ تو اب پتھر ہماری روزی پھر انہی لوگوں سے ملتی ہے جو ہم پہ سنگ باری کرتے ہیں، اور ان کا ہم پر یہ احسان ہے کہ ہماری روزی ہمیں فراہم کر سکیں۔ یہ گہرا شعر ہے، بہت ساری زندگی کی کیفیات پر یہ منطبق ہوتا ہے۔ اگلی غزل میں مسجد کے زیر سایہ خرابات چاہیے، بھوں پاس آنکھ قبلہ حاجات چاہیے۔ دوسرا مصرع بہت خوبصورت ہے۔ بھوں یعنی بھویں محراب کی شکل میں ہوتی ہیں تو اسے مسجد سے مرزا نے تشبیہ دے دی، اور آنکھ کو مے خانے سے یا شراب خانے سے تشبیہ دے دی۔ تو اس طرح جیسے بھوں کے زیر سایہ آنکھ ہے، ویسے ہی مسجد کے زیر سایہ مرزا کو خرابات چاہیے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ دے داد اے فلک دل حسرت پرست کو، ہاں کچھ نہ کچھ تلافی مافات چاہیے۔ تو اب وہ آسمان سے تلافی مافات یعنی کمپنسیشن، جو کچھ گزر چکا اس کی ریٹریبیوشن، اس کی تلافی۔ تو کہہ رہے کہ کچھ اور نہیں کر سکتا اگر آسمان کوئی میری آرزو پوری نہیں کی، کوئی خواہش پوری نہیں کی، حسرتوں سے زندگی کو بھر دیا، میرا دل پے در پے ناکامیوں سے لبریز ہوتا رہا، حتیٰ یہ کہ آخر میں حسرتوں کے علاوہ اس کے پلے کچھ نہ تھا۔ تو اب تو دل کی حسرت پرستی کی داد دے دے، جو سامان اسباب تو نے ہمیں دیا ہے اور جو ہمیں میسر ہے وہ یہی حسرتیں ہیں، جو مصیبتیں میں نے برداشت کر لیں، کم از کم ان کی داد تو دے۔ اس کے بعد باقی پھر ٹھیک ہے، اتنا کلمہ تحسین سے کچھ نہ کچھ تلافی تو ہوگی۔ جیسے جان ایلیا نے کہا تھا، تو میرا حوصلہ تو دیکھ، داد تو دے مجھے کہ اب شوق کمال بھی نہیں، خوف زوال بھی نہیں۔ آگے ایک مشہور عالم شعر ہے، سیکھے ہیں مہ رخوں کے لیے ہم مصوری، تقریب کچھ تو بہر ملاقات چاہیے۔ میں سے غرض نشاط ہے کس رو سیاہ کو، ایک گونہ بے خودی مجھے دن رات چاہیے۔ نشو و نما ہے اصل سے غالب فرو کو، خاموشی ہی سے نکلے ہے جو بات چاہیے۔ ہے رنگ لالا و گل و نسریں جدا جدا، ہر رنگ میں بہار کا اس بات چاہیے۔ سر پائے خم پہ چاہیے ہنگام بے خودی، رو سوئے قبلہ وقت مناجات چاہیے۔ یعنی بحسب گردش پیمانہ صفات، عارف
ہمیشہ مست مئے ذات چاہیے۔ اب یہ جو 4 اشعار ہیں آخر کے، یہ تمام جڑے ہوئے ہیں، متصل ہیں۔ پہلے وہ کہتے ہیں کہ شاخوں کا بڑھنا اور پھولنا پھلنا جو ہے اس کی جڑ پہ ہی منحصر ہے، حالانکہ جڑ چھپی ہوتی ہے اور شاخیں نمایاں ہیں۔ اسی طرح سے جیسے کوئی بھی بات ہے وہ خاموشی سے پیدا ہوتی ہے، یعنی پہلے بات کا تصور ذہن میں آتا ہے، پھر الفاظ موزوں ہوتے ہیں ذہن میں، اور اس کے بعد پھر وہ آواز کی شکل میں، صوت کی شکل میں زبان پر آ جاتی ہے۔ یعنی جو آواز آپ سن رہے ہیں وہ نمائش ہے، اصل اس کی خاموشی ہے۔ اس خاموشی میں وہ الفاظ آپ کے ذہن میں یکجا ہوئے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ لال گلاب اور سیوتی کے پھولوں کا رنگ وضاقتہ دیکھنے میں، خوشبو میں ہر لحاظ سے مختلف ہے، لیکن ان سب کا پیدا ہونا محتاج ہے بہار کے وجود کا۔ اب بہار کا اپنا کوئی فزیکل وجود تو ہے نہیں کہ جسے آپ دیکھ سکیں، چھو سکیں، سونگھ سکیں۔ پھول رنگ لاتے ہیں، سبزہ پیدا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں بہار آ گئی۔ غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا فرض یہ کہ پھولوں کے رنگوں میں الجھ کے نہ رہ جائیں، بلکہ بہار کے اسبات پر زور دیں۔ بہار اصل ہے، لالو گل و نسرین اس کی فروع ہیں، یعنی اس کے مظاہر ہیں۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ انسان کو زندگی میں مختلف حالات سے سابقہ پڑتا ہے، اور ہر حالت کا، ہر وقت کا ایک تقاضا ہے، وہ تقاضا پورا کرنا چاہیے۔ یعنی بے خودی اور مستی کا وقت ہو تو سر شراب کے مٹکے کے نچلے حصے پر ہونا چاہیے، دعا و مناجات کا وقت آ جائے تو منہ قبلے کی طرف کر لینا چاہیے۔ گویا بے خودی ایک کیفیت ہے جس کی اصل شراب کا خم ہے، اور مناجات ایک کیفیت ہے جس کی اصل عبادت ہے، قبلہ ہے۔ یعنی وقت و موقع کے حساب سے انسان کو بیہیو کرنا چاہیے۔ اب یہ جو تمام اشعار ہیں ان سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ صفات باری تعالیٰ کا پیمانہ جس طرح سے گردش کرتا جائے، یعنی مختلف صفات، مختلف کیریکٹرسٹکس جس طرح سے مینیفیسٹ کریں اپنے آپ کو، یعنی وقتاً فوقتاً ظہور کریں، ان کے تقاضے انسان کو پورے کرنے چاہیے۔ یہی زندگی گزارنے کا قرینہ ہے۔ لیکن جو صاحب عقل، صاحب دل، صاحب نظر ہے، اس کے لیے یہ لازم ہے کہ صفات کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ذات کو نہ بھول جائے، بلکہ اصل میں ذات کے شراب میں، اس کی بے خودی میں وہ ہمیشہ زندگی گزارے۔ بتا وہ یہ رہے کہ کائنات کا اوریجن ایک ہے، اس اوریجن کی مینیفیسٹیشن ہے ڈفرینٹ مظاہر جو آپ زندگی میں دیکھتے ہیں۔ یو کانٹ اگنور دیم، آپ انہیں اس سے چشم پوشی نہیں کر سکتے۔ ہر مظہر جن واجبات کا، جس بیہیویئر کا متقاضی ہے، اسے ضرور پورا کرنا چاہیے، بٹ ڈونٹ فرگیٹ دا اوریجن، ڈونٹ فرگیٹ دا ریالٹی۔ وہ کہ مبدا کو ایک لمحے کے لیے بھی بھولنا نہ چاہیے، یعنی مقصود حقیقی جو ہے وہ مبدا ہی ہے۔ پھر وہی ملا ہادی سبزواری کا شعر یاد آیا، یعنی ہمجا بہمکس در ہمکار، میدار نہوفتہ چشم دل جانب یار۔ اگلی غزل کا پہلا شعر ہے کہ بساط عجز میں تھا ایک دل، یک قطرہ خون وہ بھی، سو رہتا ہے بانداز چکیدن سرنگوں وہ بھی۔ بساط عجز جو ہے وہ عاجزی کی بساط، عاجزی کی حیثیت، کیفیت، انداز چکیدن مین ڈرپنگ، ٹپکنے کے طور پہ رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھ عاجز کی بساط میں جو سر و سامان ہے وہ صرف ایک ہے، یعنی دل، اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں۔ اور اس کی کیفیت بھی یہ ہے کہ وہ خون کا ایک قطرہ ہے، وہ قطرہ بھی سر جھکائے نیچے کی طرف لٹکا رہتا ہے، یعنی ابھی ٹپک پڑے گا۔ دل کی کیفیت بھی بتا دی، اس کے علاوہ کوئی سامان بھی نہیں ہے، اور وہ سامان جو ہے اس کا وہ بھی ایک قطرہ خون ہے، وہ ٹپکا چاہتا ہے۔ دونوں کا یعنی وہ کہتے ہیں کہ لہو کی ایک بوند ہے جو ٹپکنے کے انداز میں سر نیچے کیے ہوئے ہے۔
اب دل کی بہت ساری تشریحات ہوتی ہیں، ادب میں بھی سائنس میں بھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں اس کی تشبیہ ٹپکتے ہوئے قطرے سے بہتر ممکن نہیں تھی۔ اس طرح سے کہیں کائی جم جاتی ہے، پانی رسنے لگتا ہے تو وہ قطرہ قطرہ گرتا ہے، حالانکہ قطرے کے جو اجزاء ہیں وہ آپس میں باہم ہوتے ہیں، ان میں جذب بھی ہوتا ہے، لیکن آخر کشش ثقل کی طاقت غالب آتی ہے اور قطرہ اس کی تاب نہیں لا سکتا، گر پڑتا ہے۔ اسی طرح دل بھی ایک ٹپکتے ہوئے قطرے سے مشابہ ہے، لیکن ایک نہ ایک دن اسے وقت کی جو کشش ہے، دا پیسج آف ٹائم، اس کے آگے ہتھیار ڈالنے ہیں، اینڈ اٹ ہیز ٹو پیس آن۔ پھر اسی غزل میں کہتے ہیں کہ میں عشرت کی خواہش ساقی گردوں سے کیا کیجے، لیے بیٹھا ہے ایک دو چار جام واشگوں وہ بھی۔ واشگوں کہتے ہیں الٹا ہونے کو، جیسے پیالہ اوندھا کر دیا جائے۔ اب غالب کہہ رہے ہیں کہ آسمان کی جو کیفیت نظر آتی ہے وہ ایک اوندھے پیالے کی طرح ہے، اور اوندھے پیالے میں کوئی چیز سما نہیں سکتی، تو یہ کسی قسم کے بھی سبسٹنس سے، عشرت کی شراب سے، ہر چیز سے خالی ہے۔ اس میں کوئی دولت خوشی ڈھونڈنا جو ہے وہ حماقت کا نشان ہے۔ مثلاً اپنی بے سر و سامانی پہ اگر انسان کوڑ رہا ہو اور سوچے کہ آسمان کے ساقی سے سوال کرے اور وہ شاید ہمارے جام میں کچھ ڈال سکے، پھر وہ دیکھے کہ وہ تو خود ہی جام الٹائے بیٹھا ہے، اس نے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا تو دوسرے کو کیا دے گا۔ اب ایک دو چار کو آپ جمع کریں تو یہ 7 بنتے ہیں۔ یہ اشارہ 7 آسمانوں کی طرف ہے غالب کا۔ تو مثلاً یہ کہ جب جام الٹ دیا جائے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جتنی شراب تھی اور جتنی پینی تھی وہ پی جا چکی، اب کچھ باقی ہی نہیں ہے، اس لیے جام کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس کو غالب نے ایک بہت ہی خوبصورت تشبیہ میں قلم بند کیا ہے۔ تو بہرحال آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلی نشست میں آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گے اور غالب پر گفتگو جاری رکھی جائے گی۔ خدا آپ کی حفاظت کرے، خوش رہیے۔